آپ بغور سماعت فرما لیں۔ اس سے پہلے ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم صلاۃ و سلام وآلہ الکرام و اصحابہ الفقام و ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے گرامی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ ایک بار سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ کے دائیں طرف آپ کے نواسے کریم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی بائیں جانب آپ کے لخت جگر آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم تشریف فرما ہیں۔ یہ حسین منظر کہ آقائے نعمت درمیان میں تشریف فرما ہوں، سید الانبیاء کے چہرے کی زیارت سے لوگ مشرف ہو رہے ہوں، اور دائیں طرف آپ کے نواسے حضرت امام حسین ہوں، اور بائیں طرف آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہوں۔ اس منظر پر لوگ رش کر رہے تھے، ان کے فیوز و برکات سے لوگ مالا مال ہو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ آداب بارگاہ بجا لانے کے بعد بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا پیغام ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ تک یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ جن دو حسین صورت بچوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان میں سے کسی ایک بچے کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور ایک کو اللہ کے حضور بھیج دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے پاس رکھیں، حضرت امام حسین کا وصال ہو جائے، یا حضرت امام حسین کو اپنے پاس رکھیں اور حضرت ابراہیم آپ کے حقیقی بیٹے کا وصال ہو جائے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، پوری دنیا کو انصاف کا درس دینے آئے تھے۔ فیصلے کرنا جنہوں نے لوگوں کو سکھایا، حق و باطل میں امتیاز بتایا، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، اس کا درس پوری دنیا کو جس نبی نے دیا، اس نبی کے سامنے ایک اہم فیصلہ ہے کہ بیٹے کو اپنے پاس محفوظ رکھیں یا اپنے نواسے کو اپنے پاس باقی رکھیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل، اگر میرے نواسے حسین مجھ سے جدا ہوتے ہیں تو میں تو غمزدہ ہوں گا، میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی غم سے نڈھال ہو جائیں گے، علی مرتضیٰ بھی پریشان حال ہوں گے، پورا کنبہ پورا خاندان میرا بے تاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر میرے بیٹے ابراہیم مجھ سے جدا ہوتے ہیں تو جو غموں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹے گا، جو پریشانی ہوگی، میں تنہا اسے برداشت کر لوں گا۔ اس لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم میرے نواسے حسین کو میرے پاس باقی رہنے دو اور میرے بیٹے ابراہیم کو اللہ کے حضور پہنچا دو۔ مسلمانوں، تقریباً 3 روز بعد حضرت ابراہیم رسول پاک کے شہزادے کا وصال پرملال ہوتا ہے، اور آقا کے فرمان کے مطابق آپ کے نواسے حضرت امام حسین آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ کے بیٹے اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے نواسے پر بیٹے کو قربان کر دینا آقا کا یہ عمل بتاتا ہے کہ میرے آقا حضرت امام حسین کو اپنے پاس سے جدا کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور حضرت حسین پاک سے حد درجہ آپ محبت فرماتے تھے۔ پھر روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کے وصال کے بعد جب حضرت امام حسین کو میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے
تو آپ لوگوں سے ارشاد فرماتے مرحبا یہ میرے بیٹے حسین آ رہے ہیں جن پر میں نے اپنے حقیقی بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ میرے آقا نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسین کی محبت میں اپنے سے جدا کر دیا اور ان کی موجودگی کے لیے انہیں ان پر قربان کر دیا۔ حضرت رسول کونین کا یہ عمل بتاتا ہے کہ میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین سے حد درجہ پیار کرتے تھے، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر حضرت امام حسین کو تھوڑی دیر نہیں دیکھتے تو آپ انہیں تلاشنے لگتے تھے، ہمیشہ یہ چاہتے کہ حضرت امام حسین کو اپنے پاس ہی رکھیں اور اپنے نظروں کے سامنے انہیں دیکھتے رہیں۔ مسجد شریف میں، مسجد نبوی شریف میں میرے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں این الصبی، اے صحابہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ چھوٹے بچے سے مراد امام حسین ہیں، یعنی حسین ابن علی کہاں گئے ہیں؟ حضرت رسول کونین کے اس فرمان کے بعد صحابہ کی نظریں اٹھیں کہ حضرت امام حسین کو تلاش رہے میرے آقا، تھوڑی دیر کے لیے اگر خاص محفل میں بھی رسول پاک تشریف فرما ہوں، صحابہ موجود ہوں، واعظ و نصیحت کی باتیں بھی چل رہی ہوں، پھر بھی اگر حضرت امام حسین کو آقا نہ دیکھیں تو انہیں تلاشنے لگتے تھے۔ آقا کی نگاہ نبوت جنہیں تلاشتی ہو پھر اس کے مرتبے کا کیا حال ہوگا؟ آقا جسے اپنے پاس ہمیشہ دیکھنا پسند فرماتے ہوں پھر اس کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میرے آقا سرکار مصطفیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ این الصبی، وہ بچہ کہاں ہے، لوگوں کی نگاہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا کہ آقا کی زیارت، حضرت امام حسین کی زیارت کی جائے، انہیں تلاشا جائے، آقا کے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگ حضرت اپنی نگاہوں سے حضرت امام حسین کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے ننھے قدموں سے مسجد شریف کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے ننھے قدم ہیں، ننگے قدم ہیں، اور مسجد شریف کی کچی فرش ہے جو ریتیلی سرزمین ہے۔ حضرت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود اطہر میں حضرت امام حسین ننگے قدموں سے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور تشریف لا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کے گود اطہر میں بے روک ٹوک بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، سید الانبیاء تشریف فرما ہیں، سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت امام حسین اپنے ننھے قدموں سے بغیر اجازت کے بے روک ٹوک آقا نعمت کے گوشت شریف میں آ کر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا اس جرات کے ساتھ، اس بے باکی کے ساتھ، اس الفت اور لگاؤ کے ساتھ آقا کے گود میں آنا یہ بتاتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کی بارگاہ میں میرے آقا امام حسین جس طرح چاہیں جب چاہیں تشریف فرما ہو سکتے ہیں، جبکہ میرے آقا کی بارگاہ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ ان کی بارگاہ عالی جہاں میں اگر سید الملائکہ حضرت جبریل امین کو بھی آنا ہو تو انہیں اجازت لینی پڑتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وصال پرملال کے بعد آقا کے روضہ اقدس میں جب رسول پاک تشریف فرما ہیں، ادھر اگر فرشتوں کو آنا ہے تو 70,000 صبح ہیں تو 70,000 شام، صبح 70,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں، شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ صبح جنہوں نے حاضری دی ہے پھر آئندہ انہیں حاضری نصیب نہ ہوگی، شام جنہوں نے دی ہے پھر انہیں موقع نہ ملے گا، اسی طرح بدل بدل کر قیامت تک فرشتے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیتے رہیں گے۔ اور آپ کے روضہ انور کا یہ تقدس ہے کہ جس سرزمین پر آپ کا جسم اطہر باد وصال بھی موجود ہو اور اس سرزمین پر گنبد شریف بن جائے تو اس گنبد کی تعظیم اور لحاظ کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، دنیا کا ذرہ ذرہ، ہر ایک چیز آپ کے اس گنبد شریف کی تعظیم کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ یہ ہوائیں جو اپنے آپ چلتی ہیں، جنہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ جب چاہتی ہیں کرتی ہیں، ہواؤں کو عام طور سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہوائیں جب چاہیں تیزی اختیار کریں، جب چاہیں دھیرے چلیں، ہواؤں کو محسوس نہیں ہوتا، نہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہم تیزی اختیار کریں
تو کسی کے کھلیان میں آگ لگ جائے گی، کسی کا چھپر گر جائے گا، کسی کا چراغ بجھ جائے گا، کوئی کمزور بوڑھا زمین دوز ہو جائے گا، کسی اور کو کوئی نقصان پہنچے گا، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہوا اپنی طاقت کا مظاہرہ جب چاہتی کرتی ہے، جس طرح چاہتی وہ چلتی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی کے نفع کی پرواہ، نہ کسی کے نقصان کی پرواہ، مگر وہی ہوا ہر جگہ چلے تو اپنی مرضی سے، ہر جگہ چلے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لیکن بارگاہ رسالت میں گنبد شریف سے جب اس ہوا کو چلنا ہوتا ہے تو ہوا بھی جھجکتی ہے، سہمتی ہے، ادب کا دامن تھامنے کی کوشش کرتی ہے کہ اب تک پوری دنیا میں جب میں چل رہی تھی اپنی مرضی سے مجھے چلنا تھا، میں جس طرح چاہتی تھی چلتی تھی، آج روضہ رسول کے قریب سے ہمیں گزرنا ہے تو ہمیں ادب کا دامن تھامے رہنا ہے۔ بلکہ ایک غلام رسول جب ہوا کو دیکھتا ہے کہ ہوا تیزی اختیار کرتی ہے تو اپنی جذبات میں اور عشق میں ڈوب کر وہ ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے ہوا چل ذرا سلیقے سے، اے ہوا چل ذرا سلیقے سے، آستانہ میرے حضور کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ حال ہے کہ گنبد شریف سے ہوائیں بھی سہم کر چلیں، خوف زدہ ہو کر چلیں، ہر ایک ذرہ باادب رہے، مگر میرے آقا کی گود میں حضرت امام حسین بے روک ٹوک آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف گود میں بیٹھتے ہی نہیں بلکہ روایت میں آگے یوں موجود ہے کہ گود میں بیٹھنے کے بعد میرے آقا کی داڑھی شریف کے بال میں حضرت امام حسین اپنی انگلیاں کرنے لگتے ہیں، انگلیاں کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بظاہر ہمیں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ حضرت امام حسین کا بچپنا تھا، بچپن کی حرکت ہو سکتی ہے، بچے بچپن میں اپنی حرکتیں یوں کرتے ہیں، باپ کے اپنے عزیز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، انگلی ہاتھ جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں، چاہے وہ گریبان پکڑیں، چاہے وہ داڑھی کے بال پکڑیں، چاہے وہ سر کے بال پکڑیں، تو یہ ہماری اور آپ کی نادانی ہوگی۔ حضرت امام حسین نے رسول پاک کی گود میں بیٹھ کر جو اپنی انگلیاں رسول پاک کے داڑھی شریف میں کرنا شروع کی تھیں، یہ بچپن کی حرکت کی بنیاد پر نہ تھا، نادانی کی بنیاد پر ان کا یہ عمل نہ تھا، بلکہ اس میں کچھ حکمتیں الگ تھیں جس حکمت کو آپ آگے سماعت فرمائیں گے۔ حضرت امام حسین رسول پاک کے داڑھی شریف کے بال میں اپنی انگلیاں کر رہے ہیں، اگر یہ عمل ان کا بچپن کی حرکت کی بنیاد پر ہوتا، نادانی کی بنیاد پر ہوتا، بچپنے کا عمل ہوتا، تو میرے آقا جو تہذیب و تمدن کا درس دینے آئے تھے، پوری دنیا کو تربیت دینے آئے تھے، سلیقہ سکھانے آئے تھے، حضرت امام حسین کو تنبیہ فرماتے، وہاں ٹوک دیتے اور ارشاد فرماتے کہ بیٹا اس طرح بے روک ٹوک تم میرے گود میں آ کے بیٹھے ہو، میرے سامنے غلاموں کا مجمع ہے، صحابہ موجود ہیں، میں ایک خاص مجلس میں ہوں اور صرف تم میری گود میں نہیں بیٹھے ہو بلکہ اپنی انگلیاں میری داڑھی شریف کے بال میں کر رہے ہو، یہ بچوں کی حرکت ہے، اس طرح عام طور سے مجلس میں نہیں کیا جاتا، یہ تہذیب کے خلاف مانا جاتا ہے۔ علماء اگر کسی خاص مجلس میں بیٹھ جائیں، اکابر تشریف فرما ہو، ان کا خاص بیٹا ہی صحیح، ان کا پوتا ہی صحیح، ان کا عزیز ہی صحیح، اگر ان سے چپکنے لگے تو بڑے عالم شیخ اسے تنبیہ کریں گے کہ بیٹا یہ خاص مجمع ہے، لوگوں کی محفل ہے، یہ خلوت قدا نہیں ہے کہ بیٹا سینے پہ کودے، کندھے پہ بیٹھے، جس طرح چاہے باپ اور دادا اور نانا کے ساتھ حرکتیں کرتے رہے، مگر مسجد نبوی شریف کے اہم سرزمین پر حضرت رسول کونین تشریف فرما ہیں، ان کے گود میں امام عالی مقام تشریف فرما ہو کر اپنی انگلیوں کو رسول پاک کی داڑھی میں کرتے ہیں، میرے آقا انہیں تنبیہ نہیں کرتے، اپنی گود سے نہیں اتارتے، ان کی انگلیاں پکڑ کے انہیں نہیں ہٹاتے، یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ حرکت بچوں کی ہے، یہ نہیں کہتے کہ تہذیب کے خلاف ہے، آقا کا خاموش رہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گویا حضرت امام حسین کی حرکت بچپن کی نادانی کی بنیاد پر نہیں تھی، بچوں کی حرکت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ میرے آقا انہیں تنبیہ کیا کرتے، اس قدر خوش ہوتے ہیں، ایسے مسرت میں جھومتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے چہرے کو پکڑ کر انہیں چومنے لگتے ہیں، اور چومنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہ، اے خدا میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے خدا تو بھی ان سے محبت فرما،
وَأَحِبْ مَن يُحِبُّهُ، اور اے خدا قیامت تک جتنے لوگ ان سے محبت کرتے رہیں گے اس سے بھی تو محبت فرما۔ مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بشارت بھی دیتا ہے، یہ دعا ہمیں خوشخبری بھی دیتی ہے کہ گویا حضرت امام حسین سے میرے آقا بھی محبت فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی محبت فرماتا ہے، اور قیامت تک جو بھی اہل ایمان حضرت امام حسین سے محبت کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ان سے بھی محبت فرماتا رہے گا۔ اس لیے کہ دعا عام شخصیتوں کی نہیں ہے، عام انسانوں کی دعا نہیں ہے، یہ اس رسول اعظم کی دعا ہے جس دعا کو نہ مقبول کر دیا جائے بارگاہ الہی سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی دعاؤں کی مقبولیت کا مقام یہ ہے کہ آقا نعمت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں کچھ عرض کرتے ہیں تو اسے اس قدر مقبول کیا جاتا ہے، ایسے اسے قبولیت کا جوڑا عطا کیا جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت گنگناتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، ذکر شہید اعظم، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، زندہ باد۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا کی دعا مقبول بھی ہے، اور جو لوگ حضرت امام عالی مقام سے محبت کرتے رہیں گے اللہ و رسول اس سے محبت فرماتے رہیں گے۔ حضرت رسول کونین کی گود میں بیٹھ حضرت امام حسین نے جو ان کے داڑھی شریف کی بال میں انگلیاں کی تھیں، ان انگلیوں سے اگر بظاہر کوئی یہ سمجھے کہ بچوں کی حرکت ہے تو یہ بچوں کی حرکت نہیں، اس لیے کہ بہت پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے حسین ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرے بدن کا ایک حصہ ہے، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، میرے نفس میری ذات کا ایک حصہ ہے۔ مجھ میں اور حسین میں بظاہر تو فرق ہے، حقیقت میں دو بظاہر تو دکھتے ہیں مگر حقیقت میں دو نہیں ہیں۔ ان کا ہاتھ گویا میرا ہی ہاتھ ہے، ان کا بدن گویا میرا ہی بدن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا اپنا ہاتھ ہو، وہ ہاتھ اگر اس کے ران پہ رکھا جائے تو اس کا اپنا ہاتھ اپنے ران پہ رکھے تو یہ تہذیب کے خلاف نہیں کہا جاتا۔ انسان اپنے ہی ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرے اسے تہذیب کے خلاف نہیں کہا جاتا۔ انسان اپنی ہی انگلیوں کو اپنے داڑھی کے بال میں کرے اسے تہذیب کے خلاف نہیں کہا جاتا۔ انسان اپنے ہی ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھے تہذیب کے خلاف نہیں کہا جاتا۔ امام حسین گرچہ بظاہر الگ دکھتے تھے لیکن نبی پاک کا ایک بدن کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے اگر نبی کے گود اطہر میں بیٹھے ہیں تو بظاہر تو حسین دکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں نبی ہی کی گوشت کا ایک حصہ ہے جو ان کے گود میں رکھا ہوا ہے۔ بظاہر امام حسین کے ہاتھ اٹھ رہے تھے، انگلیاں نبی کے داڑھی شریف میں جا رہی تھی، دکھنے میں تو محسوس ہوتا تھا کہ حسین پاک کی انگلی ہے لیکن حقیقت میں وہ نبی ہی کی انگلی تھی، حقیقت میں وہ نبی ہی کا ہاتھ تھا، حقیقت میں نبی ہی کا عمل تھا۔ تو اس طرح امام حسین کا ہاتھ انگلی کے ہاتھ کی انگلی نبی پاک کی داڑھی شریف میں جانا، ان کی گود میں بیٹھ جانا، نہ یہ بے ادبی ہے نہ بچپن کی حرکت ہے، وہ یا خود رسول پاک کا اپنا عمل ہے کہ اپنا ہاتھ چاہے گود میں رکھیں، اپنا ہاتھ میں چاہیں اپنے داڑھی شریف کے بال میں رکھیں۔ مسلمانوں، مشہور روایت ہے حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ مبارکہ ہیں، رسول پاک کی چچی محترمہ ہیں، روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میں نے ایک خواب دیکھا جس خواب کو بیان کرنے کے لیے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، حضور سید شواہت میاں صاحب قبلہ، حضور سید شواہت میاں صاحب قبلہ، شاعر ملک ہندوستان غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، شاعر اسلام عمران جعفر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، ذکر امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ اپنی نشست گاہوں پر تشریف رکھیں۔ دیکھیے اس بزم کے خصوصی خطیب ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مفکر اسلام
حضرت علامہ و مولانا شاہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کا پرمغز بیان سماعت فرمائیں گے. تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو میں نے عرض کیا کہ رسول پاک کی گود اطہر میں حضرت امام علی مقام تشریف فرما ہیں اور تشریف فرما ہونے کے بعد اپنی انگلیاں رسول پاک کے داڑھی شریف کے بال میں کر رہے ہیں. آقا اسے پسند فرماتے ہیں, چومتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. بظاہر تو محسوس ہوتا تھا کہ الگ ایک بچہ ہے جو نبی کی گود میں بیٹھا ہے, اپنی انگلیاں نبی کے داڑھی شریف کے بال میں کر رہا ہے. یہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ گویا تہذیب کے خلاف ہے, بچوں جیسا عمل ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ آقا کا فرمان ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. گویا حسین پاک رسول پاک کے بدن کا ایک حصہ ہیں. امام علی مقام کا رسول پاک کے گود میں بیٹھ جانا بظاہر تو امام حسین کا بیٹھنا تھا, لیکن حقیقت میں آپ ہی کے بدن کا ایک حصہ آپ کے گود میں رکھا ہوا تھا. جیسے اپنا دست اقدس اپنے ران پر کوئی رکھے تو خلاف تہذیب نہیں ہوتا. امام حسین بھی ران پر بیٹھے ہیں تو گویا نبی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. امام حسین کی انگلی اگر نبی کے داڑھی شریف میں جا رہی ہے, دکھتا تو یہ ہے کہ امام حسین کی انگلی ہے, لیکن حقیقت میں آقا کی انگلیاں اپنی داڑھی میں جا رہی ہیں. اپنے داڑھی کے بال میں آدمی خود اپنی انگلیاں کرے, یہ بھی خلاف تہذیب نہیں, خلاف تمدن نہیں. اس لیے میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے, حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خواب دیکھتی ہیں. خواب دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہیں, نبی محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے, اسے بیان کرنے کی جرات نہیں رکھتی, بہت پریشان ہوں. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں چچی آپ اپنا خواب بیان فرمائیں, میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. حضرت ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں میں اپنی طاقتیں اکٹھا کر کے جرات کر کے نبی کے سامنے خواب بیان کرتی ہوں. عرض کرتی ہوں اللہ کے رسول رات میں میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے میرے گود میں آ گیا ہے, کاٹ کر میرے گود میں رکھ دیا گیا ہے. میں بہت تعجب میں ہوں, بہت پریشان ہوں کہ ماجرا کیا ہے, کیا اس کی تعبیر ہے. آقا تشریف فرما ہے, بنفس نفیس موجود ہیں, حیات ظاہری کے پاس تشریف فرما ہے. آپ کے گوشت کا ایک ٹکڑا میرے گود میں آ جائے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اذیت پہنچے گی, آپ کو تکلیف پہنچے گی, بد خواب تو نہیں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں چچی یہ خواب عمدہ ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ مستقبل میں میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گود میں ایک بیٹا آئے گا جس کا نام حسین ہوگا, اور تمہیں یہ شرف ملے گا کہ تم اسے اپنے گود میں کھلاتی رہو گی. گویا وہ میرے بدن کا ایک حصہ ہی ہوگا, میرے بدن کے گوشت کا حصہ تمہارے گود میں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں, اور حسین تمہارے گود میں دیے جائیں گے. گویا میرے بدن کا ایک حصہ تمہارے گود میں دیا گیا ہے, جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آقا حسین سے ہیں اور حسین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں. ایسے عزیز امام حسین, ایسے عظیم نواسے کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے منظور نظر کو میدان کربلا میں آپ نے روایت پوری تفصیل کے ساتھ سنی ہوگی. کچھ لوگوں نے بلا کر کے دھوکے سے انہیں سفر کروا کے اور میدان کربلا میں رکنے پر مجبور کیا, اور ظالموں نے جابروں نے رسول پاک کے اس نورانی قافلے کو, اہل بیت مصطفیٰ کو, ان کے ساتھ دیگر غلاموں کو بے دریغ شہید کیا, جس کی پوری تفصیل آپ سماعت کر چکے ہیں. رسول پاک جنہیں اس قدر عزیز رکھتے ہوں, جنہیں کہتے ہوں مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, جن کے بارے میں کہتے ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں, خدا تو بھی محبت فرما, اور جو بھی قیامت تک غلام اس سے محبت کرتے رہیں گے اس سے بھی محبت فرما. ایسے نواسے کو شہید کر دیں, انہیں بھوک و پیاس میں مبتلا کر کے انہیں پریشان کریں, انہیں ایذائیں پہنچائیں. اس کا مطلب یہ قہر الہی کے ضرور وہ شکار ہوں گے, غضب الہی کے ضرور وہ مستحق ہوں گے. ایسے لوگ بدبخت ہیں جو رسول پاک کو ایذا پہنچائیں اور رسول پاک کو ایذا پہنچا کر اللہ رب العزت کے غضب کے شکار ہوں. مسلمانوں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کو, ان کے اہل بیت کو, ان کے ساتھ غلاموں کو ایک لمبی تفصیل کے ساتھ انہیں بلا کر اس طرح پریشان کر کے, اس طرح مشقت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر کے اور انہیں بے دریغ شہید کرنا یہ بدبختی ہی کی علامت ہے. یہ آدمی کی غضب الہی کا شکار ہونے ہی کی علامت ہے. ورنہ امام علی مقام کا حال تو یہ ہے, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, بی پناہ ہست حسین, سردار نہ
نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین. امام علی مقام بادشاہ کا نام ہے, شہنشاہ کا نام ہے, دین کا نام امام حسین ہے, دین کی حفاظت کرنے والے کا نام امام حسین ہے. حضرت امام حسین نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کلمہ کی بنیاد ہے امام حسین. مسلمانوں, کربلا کا واقعہ جو پیش آیا, سینکڑوں سال پیشتر یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ کی حقیقت ہی یہی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے بھلا دیا جائے. کچھ دن واقعات کو یاد رکھا جاتا ہے, پھر اسے محو کر دیا جاتا ہے, پھر اسے کوئی سنتا سناتا نہیں. طرح طرح کے حادثات جو دنیا میں پیش آئے ہیں, آپ کے خاندان میں پیش آئیں, کسی علاقے میں پیش آئیں, کسی بھی جگہ واقعات جب پیش آتے ہیں, حادثات اور واقعات کی حقیقت ہی یہی ہوتی ہے کہ چند دنوں تک ان حادثات کو یاد کیا جاتا ہے, اسے محفوظ رکھا جاتا ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے, مگر پھر اس کے بعد اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا. آپ کے خود اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنی آبادی میں دردناک واقعہ پیش آ جائے, ایک بڑا سا گھر گر جائے, سینکڑوں لوگ دب جائیں, ایک خاندان کے سارے لوگ شہید ہو جائیں, چند دنوں تک یاد کیا جاتا ہے, پھر اسے ان کے خاندان ہی کے لوگ تذکرے میں نہیں لاتے, اسے یاد نہیں کرتے, کیونکہ واقعات و حادثات کی فطرت ہی یہی ہے, اس کی حقیقت ہی یہی ہے. کچھ دنوں تک یاد کیا جائے پھر بھلا دیا جائے. مگر تعجب ہے واقعات کربلا پر, حادثات کربلا پر, کہ اسے سینکڑوں زمانے سے یاد کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یاد کیا جاتا ہے. خصوصیت کیا ہے؟ وہ بھی ایک واقعہ تھا, وہ بھی ایک حادثہ تھا, وہ بھی ایک تاریخ ہے. ظلم و جبر کی ایک مثال پیش کی لوگوں نے, اہل بیت مصطفیٰ کو, دیگر غلاموں کو شہید کیا. یہ بھی ایک بڑا حادثہ تھا, ایک بڑی تاریخ, ایک بڑا واقعہ تھا. لیکن اسے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ بار بار مسلمان اسے یاد کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے, اسے پڑھتا ہے, اس سے محظوظ بھی ہوتا ہے, غمزدہ بھی ہوتا ہے اور عبرت اور درس بھی حاصل کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ دوسری تاریخوں کو نہیں یاد رکھا جاتا, دوسرے واقعات و حادثات کو نہیں دہرایا جاتا, مگر واقعات کربلا کو بار بار دہرایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ جو بزرگوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے, عام واقعات جو رونما ہوتے ہیں, عام حادثات جو رونما ہوتے ہیں, وہ اتفاقی ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اچانک واقعہ پیش آیا, اتفاقاً پیش آیا, اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی غرض و غایت نہیں ہوتا. اچانک اور تارتن کوئی واقعہ پیش آتا ہے, واقعہ پیش آ گیا, دردناک ہے, یاد کر کے اسے پھر بھلا دیا گیا. لیکن کوئی حادثہ اس لیے پیش آئے, کوئی واقعہ اس طرح رونما ہو جو کسی نظام کے برپا کرنے کے لیے ہو, کسی چیز کے تقدس کی حفاظت کے لیے ہو, دین کی محافظت کے لیے ہو, شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہو, شریعت کی پاسبانی کے لیے ہو, حق و صداقت کا علم بلند کرنے کے لیے ہو, دین کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے ہو, ایک عمدہ نظام پیش کرنے کے لیے ہو, ایک طور طریقہ بتانے کے لیے ہو, ایک درس کے لیے ہو, تو اس واقعہ کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. تاریخ کربلا اور واقع کربلا ایک مکمل نظام بتانے کے لیے پیش آیا, ایک مکمل ضابطۂ حیات سکھانے کے لیے پیش آیا, ایک دین کے تحفظ کا طریقہ بتانے کے لیے پیش آیا, صبر و استقلال کی مثال پیش کرنے کے لیے پیش آیا, آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے پیش آیا. اس لیے اس واقعہ اور تاریخ کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. اب اس پر اگر یہ غور کیا جائے کہ لڑائیاں تو دین اسلام میں, تاریخ اسلام میں بہت ہوئیں, بہت جنگیں ہوئیں, بہت ساری جنگیں آپ تاریخوں میں پڑھتے ہیں یا کبھی سنتے بھی ہوتے ہیں. جنگ احد کا واقعہ ہو, جنگ بدر کی تاریخ ہو, جنگ حنین ہو, جنگ تبوک ہو, غزوہ خندق ہو, بہت سارے غزوات پیش آئے, بہت سارے سرایا پیش آئے, بہت ساری جنگیں تاریخ اسلام میں ہیں. لیکن میرے اپنے خیال میں باضابطہ ان جنگوں کی تاریخ بیان نہیں کی جاتی, نہ ان کے تاریخ کے لیے بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے. یکا یک کوئی کسی چیز کے لیے کچھ بتانے کے لیے بیان کر دے, وہ الگ بات ہے کہ جنگ احد چھیڑ دیا گیا, تاریخ بدر پیش کر دی گئی, جنگ حنین کے تاریخ کو بیان کر دیا گیا. لیکن باضابطہ اس تاریخ کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جنگ احد کی تاریخ بیان کی جائے گی, جنگ بدر کی تاریخ بیان کی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ تاریخ کربلا کو بیان کرنے کے لیے, یہ بھی ایک جنگ تھی, اس کے لیے باضابطہ اہتمام کیا جاتا ہے, مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, کئی روز لوگ بیٹھتے ہیں, تواصل کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور لوگ اسے سناتے بھی ہیں. اور جنگیں بھی اسلام میں ہوئی, مگر ان کے لیے اس طرح محفلوں کا انعقاد نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اور جنگیں جو دین اسلام میں رونما ہوئیں, وہ چاہے جنگ بدر ہو, حنین ہو, تبوک ہو, خندق ہو, یرموک ہو, جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ جنگیں واضح تھیں, پوری دنیا جانتی تھی اسلام و کفر کے بیچ وہ جنگ تھی,
ایمان والوں اور مشرکوں کے بیچ وہ جنگ تھی، وہ جنگ واضح تھی۔ ایک طرف شرک کرنے والے ہیں، ایک طرف کفر کرنے والے ہیں، ایک طرف اہل ایمان ہیں۔ واضح ہے مشرک ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، واضح کافر ہیں، یہ دین کے مخالف ہیں۔ لیکن جنگ کربلا جو رونما ہوئی، وہ جنگ کربلا میں فرق کرنا بہت دشوار تھا۔ اس طرف بھی اذان دینے والے ہیں، ادھر بھی اذان دینے والے موجود ہیں، ادھر بھی داڑھی والے ہیں، سامنے بھی داڑھی والے ہیں، ادھر بھی اسلامی لباس پہننے والے ہیں، ادھر بھی اسلامی لباس پہننے والے ہیں، ادھر بھی نمازوں کا ادا کرنے والے ہیں، ادھر بھی نمازوں کا ادا کرنے والے ہیں۔ اس کو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ ہر نماز پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنا ہی ہو، جو نمازوں کو قائم کرے وہ ضروری نہیں کہ اپنا ہی ہو، جو روزوں کا اہتمام کرے وہ ضروری نہیں کہ اپنا ہی ہو۔ نماز و روزے کا اہتمام کرنے والا اگر شریعت پہ صحیح معنوں میں گامزن ہے، رسول پاک کی سنتوں کا عامل ہے، ان کے احکام کا پابند ہے، اگر اہل بیت مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کو دلوں میں بٹھائے ہوئے ہے، اس طرح اگر نماز و روزے کرتا ہے تب وہ اپنا ہے، اگر ایسا نہیں تو اپنا نہیں ہو سکتا۔ تاکہ بعد میں فیصلے کیے جا سکیں کہ مستقبل میں اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ اس لباس میں آ جائیں، نماز کے نام پر گمراہ کریں تو آپ گمراہ نہ ہوں، روزے کے نام پر گمراہ کریں تو آپ گمراہ نہ ہوں، تلاوت کے نام پر آپ کو گمراہ کریں تو انہیں اپنا نہ سمجھیں۔ جس سے سمجھ میں آتا ہے تاریخ کربلا، جنگ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے ہر نماز پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا اپنا نہیں ہوتا، ہر مسجد بنانے والا اپنا نہیں ہوتا، اپنا وہی ہوتا ہے جو رسول پاک کے فرامین پر مکمل عمل کرنے والا ہوتا ہے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق مکمل عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اہل ایمان وہی ہوتا ہے جو مذہب اہل سنت کے معمولات و مراسم پر قائم رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور اس دور پرفتن میں مذہب اہل سنت جس کی ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، اس مسلک پر جو قائم رہ کر اب وہ نماز پڑھتا ہے، اب وہ روزے رکھتا ہے، اب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اپنوں میں سے ہے، ورنہ ہر شخص اپنوں میں سے نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، اس لیے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ امام حسین کو جو باغی کہتے ہوں، اہل بیت مصطفیٰ سے جو عداوت رکھتے ہوں، صحابہ کرام کی جو توہین کرتے ہوں اور اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کریں، حسینی انہیں ایمان والا کبھی نہیں مان سکتا۔ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والا انہیں مومن کبھی نہیں مان سکتا۔ صحابہ کرام سے الفت رکھنے والا انہیں صاحب ایمان کبھی نہیں مان سکتا۔ جو اس طرح کے بکواس بکتے ہوں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہوں، امام حسین کو واجب القتل کہتے ہوں، معاذ اللہ اسے انہیں باغی کہتے ہوں، اس طرح غلط جملے کہنے والے چاہے جس لباس میں ہوں، قرآن نہیں، ہمیشہ سر پہ قرآن رکھ کے بیٹھے ہوں، ہمیشہ مسجدوں میں ہی رہیں، مگر ان کے خلاف اگر ان کا عمل ہے، ان سے محبت نہیں ہے، نبی کے حکام بتائے ہوئے راستے پر وہ نہیں چلتے تو اہل ایمان نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے ساتھ رہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فرقے تو بہت ہوں گے، بہت لوگ دعویٰ کریں گے ہم ناجی ہیں، ہم نجات والے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت پر آپ قائم رہیں، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کریں، اصحاب رسول کی تعظیم کریں، جن جن لوگوں کی عظمت کا ذکر ہے ان کی عظمت کے قائل رہیں، اور جس جس طریقے پر چلنے کو بتایا گیا ہے آپ اس طریقے پر زندگی گزاریں۔ امام عالی مقام سے محبت کریں، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، تمام شہداء اسلام سے محبت کریں، اور علماء اہل سنت کے دامان کرم سے وابستہ رہ کر زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔